الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے صفحہ نمبر ہے 151 اور سورۃ الاعراف شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا درس ہے، یہ آیت ہوگی درس کی 11۔ ویسے قصہ ہے لیکن غور سے سنیے، کیونکہ قصہ تو شروع میں بھی لوگ سنتے ہیں، اور ایک وہ مثال مثلا کا مثل الذی استوقد نارا، لیکن کوئی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اگر آپ لگے رہیں گے تو مطمئن کر دیں گے کہ اصل میں ہے کیا مسئلہ۔ تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کون؟ یہ سمجھنا ہے۔ پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی تو یہ کون؟ پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو کون سا سجدہ؟ تو ساروں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ سب سے پہلی بات قرآن شریف میں اپنے باپ دادا کی بات ہم سے کہی جاتی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل 3 قبائل تھے مدینہ میں، جانتے ہیں ہمارے لوگ، قینقاع، نذیر ہے نا، قریظہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ظللنا علیکم الغمام، بادل کا سایہ، وہ کیا ہے، من و سلوہ اتارا ہے نا۔ اب آپ بتائیے ان پر کہاں اترا تھا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اترا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہمیں ہمارے باپ داداؤں پر جو نعمتیں ہوئیں اس کا اثر ہم پہ رہتا ہے۔ یہ اسلوب ہے کلام پاک کا۔ تو یہ نعمت ہے کہ ہم نے تمہارے جد امجد آدم کو ہم نے تخلیق کی، یہ ہے آدم۔ پھر اسے ایک شکل دی، مٹی کا پتلا بنایا، پھر روح پھونکی ہے نا، پھر فرشتوں سے کہا۔ تو دیکھو کتنا فرق ہے، یہ ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے۔ مٹی لائی گئی، جو بھی تخلیق ہوئی وہ ہے خلق، تخلیق۔ اب یہاں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، ابلیس کا ذکر ہے۔ آدم کسے کہیں گے تو بولیں گے آدمی، نہیں، آدمی کو آدم ایسا نہیں۔ انسان کسے کہیں گے تو بولے انسان، ایسا بھی نہیں۔ بشر کسے کہیں گے تو بولے بشر، ایسا بھی نہیں ہے۔ بھائی رسول ہمیشہ کہتے ہیں انما انا بشر، کبھی کہا کہ انا انسان؟ اننی انسان بشر۔ تو آدم سے آدمی ٹھیک ہے۔ دیکھیے دیہاتی لوگ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یہ جو زمین ہے اس میں کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو سبھی جانتے ہیں کہ بنجر ہے اور کام کی صلاحیت رکھتی ہے، کہ درخت اگتا ہے، نباتات اگتے ہیں، اور ایک بنجر ہے۔ ایک اور زمین ہے، ہمارے یہاں عام طور پر زمین کو لیپا جاتا ہے تھا پہلے، اب تو ٹائلز وغیرہ آ گئی، لیکن ہمارے زمانے میں گوبر سے، اور ابھی تک ہے جی۔ مگر نماز کے لیے مٹی سے، وہ کون سی مٹی؟ یہ نہیں، چکنی مٹی ہے نا، وہ لال ہوتی ہے اور چکنی ہوتی ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کون سی مٹی سے ہوئی؟ یہ ہے۔ تو وہ مٹی جو ہے چکنی مٹی کہا گیا، طین اللازب۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو مٹی اٹھائے اسے ادیمۃ الارض، کیا کہا گیا؟ ادیمۃ الارض۔ تو ایک خاص جگہ سے وہ مٹی اٹھائی، اس سے ہوا آدمی۔ دیکھو کتنا فرق ہوا نا، ادیمۃ الارض۔ اب پھر انسان ہے آدم، ہم سب انسان ہیں، لیکن انسان بہت دور کی بات ہے۔ انسان اس کی جمع ناس، اناس قرآن شریف میں ہے۔ انسان انسیت سے ہے۔ اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ انسان نہیں، انسانیت نہیں ہے تو انسان نہیں۔ انسان میں بہت فرق ہے۔ تو آدم اس مٹی سے بنا، اس لیے وہ آدم۔
اور ایک ہے انسان. انسانیت اس میں ہونی چاہیے ورنہ وہ انسانیت سے خارج. مگر رسول کہتے ہیں انما انا بشر. بشر بشر سے. تو ادیمت الارض مٹی، پھر سورہ بنی، پھر وہ انسان بنا. یہ سامنے کی چیز، یہ بشر. یعنی وہ یوں نہیں کہتے کہ میں انسان ہوں. مقصد حل نہیں ہوتا. ساری مخلوق کی طرح. اب اس چیز کو یاد رکھے، آئندہ کام آئے گا. یہ جو چمڑی ہے، ہر مخلوق جس کی یہاں کہتے ہیں بشر، چاہے پرندے کی ہو چاہے انسان کی ہو، وہ ہوں میں. انما انا بشر. اب پرندے کی آج تک تو وہاں پہنچیں گے نہیں، مگر آج کی بات یاد رہے گی کہ پرندے کی چمڑی ذرا دیکھنے میں عیبدار لگتی ہے نا، لیکن انسان دیکھو چمڑی. اب یہ اور بات ہے کہ انسان کو بھی ستر کا حکم دیا، وہ بھی آئندہ درس میں. اب رہا سوال ابلیس. ابلیس کا نام ابلیس نہیں تھا، وہ جن. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جناتوں میں سے تھا، جن. تو جب اس نے کفر کیا، فسق کیا، تو شیطان ہوا. ابلیس وعلیکم السلام. خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے، دانا کھا لیا، جو بھی کھایا قریب ہوئے درخت کے، تو توبہ کی. امید تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ابلیس نے توبہ نہیں کی، مایوس. یہ مایوس تھا، اسے اس کا علم ہی نہیں، حالانکہ سب کچھ جانتا تھا. اس لیے ابلیس. ملائکہ، ملائکہ بھی ذکر ہے. ملائکہ کی پیدائش نور سے، ٹھیک ہے. لا یتناکہون، نکاح نہیں، عقد نکاح نہیں، توالد نہیں. اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں نور سے. فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. چلو اس کے ساتھ جن. جنوں کی پیدائش آپ جانتے ہیں کس سے؟ آگ سے. نکاح ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، مگر کوئی بتا سکتا ہے کہ جنات کا قبرستان کہاں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کس سے بنا؟ آگ سے. روح نکل گئی، جلس گیا، ان کا کوئی قبرستان نہیں. بہرحال یہ اس مناسبت سے. اب رہا سوال سجدو. حکم ہوا کہ سجدہ کرو. کون سا سجدہ؟ عبادت کا جائز نہیں سجدہ کسی کو بھی سوائے اللہ کے. تعظیمی سجدہ. یعنی آدم علیہ السلام کو اتنا اکرام دیا کہ فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. کون سا؟ تعظیم کا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ تعظیم کا سجدہ چلا آ رہا تھا. سورہ یوسف میں آپ پڑھ چکے ہیں، احد عشر کوکبا اور یوسف علیہ السلام کے والد سب سجدہ ریز ہوئے. تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا نہیں. لیکن اب وہ تعظیمی سجدہ بھی ختم ہو گیا، نہیں کر سکتے. البتہ کچھ جھکتے ہیں. عموماً جہاں بادشاہوں کا جو نواب لوگ آج بھی وہ جہاں پر بادشاہ بنے تھے، جو بھی نام لیں آج کل، تو ان میں تھوڑا جھکنے کا سسٹم ہے. یعنی السلام علیکم، آداب، ہے نا، اب بھی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ نہیں ہوا. ہاں، ریسپیکٹ، صحیح لفظ ادا کیا. تعظیم وہی ہے نا، یہ تعظیم ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیا کریں؟ یہ بھی شرک ہے. نہیں، یہ آپ کو سجدہ نہیں کر رہا ہے. اب ایک چیز جو ہے نا، دیکھیے آپ عرب عجم میں دیکھیں گے تو کہیں معیوب ہے، کہیں بہتر ہے. ہمارے یہاں جب بھی کوئی آتا ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کھڑے نہیں ہوتے. اب ہم لوگ جب آئے تو اپنی پرانی عادت تو کھڑے ہوتے تھے، تو پھر لوگوں نے منع کیا. یہاں پر کوئی بھی آئے، چاہے کمپنی کا بوس ہو، کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں کی عادت بن چکی ہے کہ کھڑے مت ہو جاؤ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھڑے ہونا ناجائز ہے، یہ مجھے سمجھانا ہے. میں کلاس ٹیچر آتا ہے ہمارے یہاں تو سب کھڑے ہوتے ہیں. کلاس ٹیچر بیٹھتا ہے، پھر اشارہ کرتا ہے سٹ ڈاؤن یا جو بھی کہتا ہے. جی اب اس میں ہم کیا کریں کہ کھڑے رہنا جائے. اب آپ سوچیں گے کہ عربستان میں کھڑے نہیں ہوتے تو ناجائز ہے. نہیں، اس پہلو سے نہیں دیکھیں، علم حاصل کریں. اصل کیا ہے؟ علم. اب رہا سوال، یہ ناجائز کبھی نہیں کہتے، ان کے یہاں یہ رواج ہے کہ کھڑے مت رہو. اب آپ دلیل کیا دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو اٹھ کھڑی ہوتی تھی، آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی، چومتی تھی اور اپنی جگہ بٹھاتی تھی.
ہوا؟ جب حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے، چومتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جائز اور اپنے یہاں رواج ہے۔ تو سجدہ کس کا؟ تعظیم کا۔ لیکن آج تعظیم کا سجدہ نہیں ہے۔ اب سنیے، فسجدوا الا ابلیس، اس نے انکار کر دیا، لم یکن من الساجدین۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس نے قیاس کیا۔ یہ بھی سنیں، یہ بھی ایک لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا کہ تم آدم کو پیدا کر رہے ہو، یہ فساد مچائے گا۔ فرشتوں کی پیدائش ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْجَانَّ مِن قَبْلِ، حضرت آدم سے پہلے جان کہاں رہتے تھے؟ دنیا میں رہتے بستے تھے۔ کتنے سال؟ واللہ عالم، رہتے تھے بستے تھے۔ شیطان بھی ان کے ساتھ، وہ تو جنوں میں سے تھا نا۔ تو فساد مچایا، ساروں کو بھگا دیا گیا، تو پھر شیطان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام بھی شیطان نہیں تھا، جن، جنوں کا سردار۔ اب جو دربار میں رہتا ہے کتنا جانکار ہوگا، کیا معلومات ہوگی؟ اسے امید تھی کہ خلافت تو مجھے ملے گی، میں تو تجربہ کار ہوں، اس لیے اس سے حسد ہوا انسان سے، اور وہ مایوس ہوا۔ اب سنیے گا اس کی جو حرکت ہے، سنیے۔ سجدہ نہیں کیا، جبکہ سجدہ کے حکم میں شامل تھا، اس لیے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ہے نا؟ جیسے یہاں پر ہیں، اگر کوئی بچہ آ جائے تو جو حکم ہے بھائی پانی پیو، تو بچہ بھی پی سکتا ہے، عام حکم ہے۔ خاموش رہو تو سب کو خاموش رہنا ہے، ایسا نہیں کہ جو درس سن رہے ہیں بھائی سب خاموش رہو۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ میرے ساتھ میں رہیے، اس کا ترجمہ آپ کہیں بھی آپ کو صحیح نہیں کر سکیں گے۔ دیکھو ترجمہ ساتھ میں رہے میرے۔ اللہ نے کہا کہ کس چیز نے منع کیا تجھے، ہے نا؟ اب کیا کریں گے کہ تو سجدہ نہ کرے؟ پھر کیا بات ہوئی؟ کیا کریں گے؟ کیا لکھا ہے؟ اللہ تسجد، تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ یعنی سجدہ نہ کرنے سے روکا سجدہ کرے، یہی مطلب ہوا نا؟ یہ اتنی باریک لچک ہے یہاں، اس لیے نوٹ کر لے ترجمہ۔ ہمارا ذہن کیا ہے؟ پاسٹ، ماضی۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو ماضی تھوڑی ہے، وہ تو اس وقت کی مجلس تھی نا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کیا پاسٹ سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ کہ اس زمانے میں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بس اس کو بھول جائیں۔ اب میرے ساتھ میں رہے، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا؟ ہو گیا؟ صحیح ہوا کہ نہیں؟ اب سے ہو گیا۔ اب ماضی ماضی کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ کتنی لچک ہے؟ ہاں اسی وقت کی، ہاں اس وقت کی۔ تجھے کیا ہوا یا کیا ہوا؟ تجھے کس نے روکا؟ تو سجدہ نہیں کرتا۔ دیکھو میں کہتا ہوں نا، سجدہ سجدہ سجدو پاسٹ، یسجدو تسجدو یہ 14 سیگے، کرتا ہے کرے گا پرزینٹ اور فیوچر، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن ایک اور بات آپ نکالیں گے صفحہ نمبر 457، یہ ضرور نکالیں اور اس پر رکھیں۔ یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں، اسے دیکھیں۔ آپ کے پاس تو قرآن شریف نہیں ہے، چلیے، لیکن آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ آپ دونوں صفحے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سنیے گا میں کیا پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ قال یا ابلیس، سورہ 7 کی آیت نمبر 75، ما منعک ان تسجد، لا نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ سورہ 7، ما منعک ان تسجد، اب کیا ترجمہ کرو گے؟ وہاں کا تو ترجمہ ہم نے کہہ دیا، آپ کو بھولنا نہیں۔ کس بات نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا ہے یا کرتا ہے؟ اب یہاں میری بات یاد رکھے، ان بیانیہ، کس نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ ہو گیا؟ بات ہو گئی کہ نہیں؟
تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ اب آگے چلیے، تو اس دونوں آیتوں کو یاد نوٹ رکھے، ترجمہ صحیح کریں۔ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا، اب حکم دیا، اب تجھے سجدہ کرنا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اب اس نے قیاس کیا۔ آپ جانتے ہیں قیاس تو جائز نہیں ہے نا بھائی، قیاس تو کہاں جائز ہے؟ جہاں اس سے کچھ مطابقت رکھتا ہو، ہر جگہ قیاس۔ انا خیر من، یہ اس نے کیا۔ سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان۔ قیاس کب کیا؟ سب سے پہلے تکبر کیا، کیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے نار سے بنایا اور اسے مٹی سے، یہ اس نے قیاس کیا۔ کس نے کہا کہ مٹی سے بننے والے سے نار کا بننے والا افضل ہے؟ کس نے کہا؟ کوئی نص ہے؟ کسی نے نہیں کہا، یہ تو نے قیاس کیا۔ تو یہ اس نے اب قیاس کر کے یہ اس نے کہہ دیا، تکبر کیا۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے کہ قیاس لوگوں نے قیاس کیا ہے نا، تو قیاس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قیاس کیا لوگوں نے، بھائی جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہو تو سنتیں کتنی پڑھنا؟ تو جمعہ کی نماز ظہر کے پہلے 4، تو جمعہ کے پہلے 4، اس کا نام قیاس۔ کیا نام اس کا؟ قیاس۔ کیوں؟ تو نص موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے جمعہ کی نماز کو تو اپنے حجرے سے نکلتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ ممبر پر، اور السلام علیکم، اور اذان، وہ اقامت کو عربی میں اذان ہی کہتے ہیں، وہ پہلی اذان، اقامت نے پہلی اذان ممبر کے سامنے، پھر دوسری اذان یعنی دوسری اقامت، کہا 4 سنت۔ صحابہ جو پہلے آتے تھے وہ تحیۃ المسجد پڑھتے تھے، تو اب انہوں نے قیاس کیا تو 4 پڑھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ظہر کے پہلے کی۔ تو اس میں ایک نقطہ یاد رکھنا، آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں 4 6 پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر کے پہلے کی، جمعہ کے پہلے کی نیت نہ کریں۔ کیا نیت کریں گے؟ تحیۃ المسجد نفل۔ تو قیاس کے بارے میں اور بھی کئی مثالیں، لیکن آپ سمجھ جائیں گے اتنا قیاس کہاں پر جائز ہے۔ اب سنیے، جو ہمارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس نے یہ تکرار کی، قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ انزل کا لفظ نہیں ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین میں اتار دیا؟ زمین میں اتارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ بھائی جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، وہاں بھی کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تو فاہبط منہا، جنت سے اترو، زمین پہ اترو کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں اگر آپ نے زمین کو شامل کیا پھر قصہ پورا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صرف جنت سے اترو۔ تو ابھی کہاں ہے؟ وہ آسمان پر ہے، وہ تو آسمان پر ہی تھا، جنت میں جاتا تھا، لیکن جنت سے اسے خارج کر دیا گیا۔ یہ نوٹ کر لیں، تجھے اس بات کا حق نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں۔ فخرج، تو نکل جا۔ اب نکل جا مطلب کس سے؟ جنت سے نکل جا۔ اور ساگرین کہتے ہیں ذلیل ہونے کو، انکا کیا؟ انکا من الساگرین۔ آگیا سمجھ میں؟ زمین پر اترنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا ہے کہ تیرا جو رتبہ ہے وہاں سے نکل جا، مگر ہے کہ اتنا سمجھے کہ جنت سے نکل جا۔ اب اس بات کو یاد رکھیں، وہ کہاں رہ رہا ہے؟ آسمان پر۔ اسے طاقت ہے۔ وہ جنات کیا ہوتا ہے؟ آگ کا بگولا، ہماری طرح جسم تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں نا بعض لوگوں کو جنات، وہ دوسری شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آدمی بن جائے، گھوڑا بن جائے، ہاتھی بن جائے، وہ بنتے ہیں۔ جہاں روح قبض ہوئی اڑ جاتے ہیں، خلاص ختم ہو گئے۔ تو وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ لوگوں نے کس سے بنا لیے مور؟ کہاں وہ مجھے یاد بھی نہیں، بچپن میں پڑھا ہے، مور پر بیٹھا اور سانپ کے سر پر پتہ نہیں کیا ہے۔ بھائی وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ جنت میں گیا یا وسوسے ڈالا، جو کچھ وہ آگے پڑھیں گے، تو ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اب سنیں، ساتھ میں رہیے، یا اس آیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دو، کس کی؟ گمراہ کرنے کی۔ الی یوم یبعثون، بعث، جب
دوسرا سور پھونکا جائے اور بعث قائم ہو. اب معلوم ہونا چاہیے بعث کسے کہتے ہیں. بعث کہتے ہیں قبر میں سے مردوں کا اٹھنا, یہ ہے بعث. پہلے سے وجود تھا, اڑ گئے. بعث کہتے ہیں انبیاء تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. میں بتلاتے تھا نا فروق اللغہ, یہاں اس بعث کی بات ہو رہی ہے. مالک یوم الدین, یوم الدین کون سا؟ جس دن فیصلہ ہوگا, جنت والے جنت میں, دوزخ والے دوزخ میں. لیکن بھی ایک اور چیز سیکھنا ہے آج کے اس میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انک من المنظرین, تجھے مہلت دی گئی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا شیطان قبر میں بھی آئے گا؟ پوچھتے ہیں تو قبر میں کیوں آئے گا صاحب, وہاں تو منکر نکیر آئیں گے. تو آج ساتھ میں رہیں. اب یہ جو کہا گیا کہ انک من المنظرین, آگے کچھ نہیں کہا, اس لیے میں نے کہا نا وہ صفحہ ساتھ میں رکھیں. 4, 5, 7 اب سنیے. قال فاخرج منها قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. کون سی آیت ہے یہ؟ سیم سورہ 7 کی. قال فانک من المنظرین, آگے ہے الی یوم الوقت المعلوم. لکھ دو الی یوم الوقت المعلوم, آیت نمبر 81. ٹھیک ہے, سیم آیت. اب اس صفحے پہ جانے کی ضرورت نہیں, مگر یہ نوٹ کر لیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے. البتہ وہاں یہ ہے کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. بھائی فَإِنَّكَ کیوں ہے, اِنَّكَ اور فَإِنَّكَ یہ بھی بتا چکا ہوں. آپ بچے سے کہتے ہیں کہ تو فرسٹ کلاس آیا تو 5000 کا انعام, عید پر یہ 500 ریال انعام. تو نہیں آتا ہے, یہ ہے تو. الی یوم الوقت المعلوم, وہاں تک تجھے مہلت دی گئی. اب وقت المعلوم کون سا, نوٹ کر لیے. وقت المعلوم معلوم ہے اللہ کو, کسی کو نہیں معلوم. وہ جو فرشتے سور لے کے کھڑے ہیں نا انتظار میں, انہیں بھی بتانے کہ کب حکم ہوگا. حکم ہوگا پھونکو تو پھونک دیں گے, یہ ہے وقت المعلوم. تو کون سا سور؟ پہلا. سمجھے, کون سا سور؟ اسے کیا کہیں گے؟ وقت المعلوم. تو اس سے وہاں تک مہلت دی گئی, مگر اس نے مانگا کیا تھا؟ یبعثون. کیوں, کیا بات ہے؟ اگر آپ کہیں گے شیطان سب سے بڑا عالم تھا, عالم مطلب جنات, کیوں جانتے ہو؟ موت واقع نہیں ہوگی اس پر, مگر اللہ نے ایسا نہیں کہا. جی, جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا, وہ جو ہے نا سور پھونکنے والے, وہ موت کے فرشتے, وہ تو اور ہیں موت کے فرشتے. موت کے فرشتے پرندوں کے اور ہیں, ایک ٹولی ہے لیکن انہی کے تحت ہے. انسانوں کے اور ہیں, کافروں کے اور ہیں, قرآن شریف میں پڑھ چکے ہیں. یضربون علی وجوہہم, فرشتوں کے اور ہیں, جناتوں کے اور ہیں. تو ان سے اللہ پوچھیں گے کہ من بقیہ, پہلا سور پھونکے جانے کے بعد ہاں کون باقی ہے. یہ صحیح ہے, آپ مدد کرتے جائے. جی, کون باقی ہے؟ تو بولے انت والملائکۃ, تو اور فرشتے. جنات تو گئے ختم. تو بولے لے لو ان کی, قبض کرو, تو مر جائیں گے. سارے فرشتوں کو موت ہے نا. دیکھو انسان, چرند, پرند, جنات, فرشتوں کا نمبر آیا. پھر اللہ پوچھیں گے من بقیہ, کون باقی ہے؟ تو بولے انت و جبریل. ابھی جبریل کا نام کیوں؟ وہ فرشتوں میں شامل ہیں, مگر ان کا ایک اعزاز ہے. تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے اترتے ہیں اور روح, اس لیے اس نے ان کی روح قبض نہیں کی. تو بولے قبض کرو, جبریل کی بھی روح قبض ہوگی. من بقیہ انت و انا, کون باقی ہے؟ تو بولے آپ اور میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مر جائیں گے. الا لہ الخلق والامر کن فیکن, ہو گیا. اب اس آیت کو یاد کرے سورہ رحمان کی, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, یہ آیت. تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا صرف اس کی ذات باقی رہے گی. لیکن شیطان کیا چاہتا تھا کہ موت ہی واقع نہ ہو اس پر, اس لیے اس نے مانگا. تو کیا مانگا؟ یوم یبعثون. تو بعث یوم البعث, یوم الوقت المعلوم, اور
کون سا؟ یوم الدین. اور سورہ مطففین میں یوم یقوم الناس لرب العالمین، یقوم الناس لرب، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. جی صاحب مہلت تو دے دی بجائے بعث کے. کون سے؟ یوم الوقت المعلوم. مطلب اس پر بھی موت طاری ہوگی. کہا کہ ٹھیک ہے. کیا کہتا ہے؟ بما اغویتنی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پر. صراط مستقیم آپ جانتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایسا راستہ جو منزل مسلوک تک پہنچائے، جنت تک پہنچائے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے جو نازل ہوا، فمن تبع ہدایہ، ہے نا، آدم علیہ السلام کے ساتھ. اور ہمارے پاس اس وقت یہ موجود ہے. اس وقت لوگوں کے ساتھ تورات تھی، انجیل تھی. وہ اسی پر بیٹھے گا اور گمراہ کرے گا. لیکن ابھی وہ مزید کچھ کہہ رہا ہے تو سنیے. ثم لآتینہم. اب جن کے پاس مصحف عربی پرنٹ ہے تو حمزہ کے بعد زبر کی ضرورت نہیں ہے. یہ زبر ہے حمزہ کا ہے، اس کے بعد الف ہے تو نہیں تو پڑھیں گے لآتینہم نہیں ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو اس لیے ہمارے لوگ اس قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. وہ انڈین پرنٹ والا قرآن پڑھتے ہیں، وہاں تو کھڑا زبر لگا ہے نا. میں آؤں گا ان کے درمیان، ایدیم یعنی سامنے سے، خلفہم پیچھے سے، دائنے سے بائنے سے. اللہ. اور ان میں سے اکثر کو تو اے اللہ شکر کرنے والا نہیں پائے گا. اب یہاں کیا سمجھنا ہے؟ وہ ہر طریقے سے آتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. زین الشیطان اعمالہم، اس گناہ کے کام کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اب جب وہ ناجائز نہیں ہے تو پھر جیسے کہ ہمارے یہاں سود چل رہا تھا نا، تو اکثر لوگ یہی کہتے رہے مولیوں کو کیا معلوم، وہ تو نفع ہے، پروفٹ ہے. یہ زین الشیطان، اب وہ کھا رہے ہیں بیچارے. مطلب مولیوں کو بیوقوف سمجھ کے وہ کھا رہے ہیں. تو ایک مثال دیا میں نے ایسی، وہ ہمیشہ وہ اس عمل کو خوشنما کر کے بتاتا ہے. لیکن یہاں جو سمجھنا ہے نا، دیکھیے ایمانہم و شمائلہم. ایمان یمین کی جمع، شمائل کس کی جمع؟ شمال کی جمع. اچھا سورہ کہف میں تو آپ پڑھیں گے نا، اذا طلعت الشمس تو وہ درگزر ہوتا ہے ایمانہم، اور جب غروب ہوتا ہے تو تقرض عن شمائلہم، وہاں پر بھی شمائل کا ذکر ہے. چلیے سورہ واقعہ میں وہ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یہ تو آپ پڑھتے رہتے ہیں اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں. وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، یسار کا لفظ ہے ہی نہیں. پھر یہ ہمارے یہاں بولتے ہیں یمین یسار. آپ دیکھیں نا، کبھی کوئی کہتا ہے شمال، فین ترو فین لف یمین، فین لف یسار، یا یو ٹرن ہے تو بول دو ارجع. یہ میں بتا، یہ کیا چیز ہے؟ یسار آیا کہاں سے؟ یسار کے معنی بایاں نہیں، مگر ہو گیا عرف میں، اس کی اصطلاح عرف میں، یعنی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تو عرف کو بھی ٹالا نہیں جاتا. جیسے جانتے ہیں نا، ارے بیٹا دیکھ وہ کیا نل آیا کہ نہیں؟ ارے وہ نل تو پہلے سے لگا ہے، نل تو ہے پانی، لیکن کوئی بھی غلط نہیں ہے. وہ بولتا ہاں نل تو نہیں آیا ابھی، ارے نل تو سامنے ہے. تو ابھی یہ میں یسار کی حقیقت سمجھاتا ہوں. اور دیکھیے یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ کلام پاک پڑھیں گے تو اپنے بندوں کو ناراض نہیں کیا. یعنی کئی جگہ میں بتا چکا ہوں کہ بدیوں کا جو لہجہ تھا اسے بھی لیا تاکہ ان کو عجب محسوس نہ ہو. ان کا جو عرف کا لفظ ہے وہ بھی لے لیا. یہی تو کمال ہے نا، یہی تو کمال ہے. یسر استعمال تھا، انما العسر یسرا، آسان. اب دیکھو یسار کیسے بن گیا. یہ یسر سے آپ ہلکا کام کریں گے. دیکھو ابھی یہ کھولنا ہے تو آپ اسی سے کھولیں گے، اس سے نہیں کھولے گا. ہلکا کام، کوئی یہ گھڑی جیب میں ڈال دی، یہ ڈال دیا، تو دیکھا عموماً انسان ہلکا کام اس ہاتھ سے کرتا ہے، تو اس کا نام رہ گیا یسر، تو ہو گیا یسار. یعنی وہ جو ہلکا کام اب ہو گیا، لوگ بولتے ہیں یسار، اللہ لف یسار. دیکھو کیسا ہو گیا. باقی یسار کوئی لفظ نہیں، کیا ہے؟ شمال.
یمین و شمال. تو یہ میں نے لغت کو بتا دیا. اب آگے چلتے ہیں. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. اب اخروج ہے. اب بھی اگر آپ نے ذرا سی توجہ ہٹا دی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میں منع کرتا ہوں نا بھائی یہاں آ گئے تو آ گئے, اب موبائل سائلنس رکھو. اب اگر وہ اس جگہ مجلس سے خارج ہوا پورا درس نہیں سمجھے گا. کیا کہا جا رہا ہے؟ اخروج. اہبط نہیں ہے, انزل نہیں ہے, ابھی تو وہاں پہنچے ہی نہیں ہم. کیا مطلب اخرج؟ باہر جاؤ. اب جنت میں تم جا نہیں سکتے. کیسے نکلو؟ مذءومم, ذلیل و خوار ہو کر, مدحورا. تیری جو کوئی پیروی کرے گا تو میں تجھے بھر دوں گا جہنم سے, تم سبوں کو. تم سبوں کو. اب یہ اوپر ہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آ گئے زمین پر, تو اب ہمارا کیا قصور صاحب؟ بھائی فخرج, انزل نہیں ہے, ہاں گیٹ آؤٹ. اب یہاں کہہ سکتے ہیں بھائی وہ تو پہلے سے نکال گیا, تو اس منزلت سے بھی اس کو ہٹا دیا گیا جو اس کا جو درجہ تھا نا. تو یہ خیال رکھیں اس کا. اب دیکھو کیا کہا جا رہا ہے, سنیے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. کہا جا رہا ہے کہ آدم رہو آپ اور آپ کی جورو جنت میں. اب اگر آپ نے اوپر ترجمہ کر دیا زمین پہ پہنچ گئے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. مطلب بیٹھے سنے اور اٹھ گئے, ہے نا. وہ لفظ ہے نشستن وہ برخاستن, گفتن, نشستن گفتن و برخاستن. بیٹھے, گفتگو ہوئی اور چلے گئے, سمجھ میں کچھ نہیں آیا. ایسا نہیں. ابھی کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. تو سنیے گا, اے آدم تم ہی اب جنت میں رہو. اور کون؟ بیوی. پہلے سے جنت میں ہے, اب امتحان ہو رہا ہے. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, کہیں سے بھی کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے قریب مت جانا. یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس درخت سے مت کھاؤ, قریب مت جاؤ. زنا کے قریب مت جاؤ, زنا مت کرو ایسا نہیں, قریب مت جاؤ, مقدمات مت کرو. اس لیے کہ من حام حول الحما یوشک یکو فیہ, وہ ایک بادشاہ کا کنواں ہے اور اس کے اطراف میں گھاس ہے, صرف اس کے گھوڑوں کے لیے ہے. اب ہمیں کسی چاہے کہ باڑ کے قریب نہ جائیں. بھائی باڑ کے قریب جاؤ گے تو وہ منہ ڈال لے گا نا جی. تو اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. اچھا یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم لوگوں کو کچھ عجب سی بات لگے گی مگر ہم غور ہی نہیں کرتے نا. ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ میری زوجہ ہے, کہتے ہیں نا, مگر یہاں تو زوج کہا جا رہا ہے. حوا علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اسکن انت و زوجک, وہ زوجتک نہیں کہا جا رہا ہے. ہاں جی ہو چکی تھی. ہاں انہیں, ہاں حوا علیہ السلام کو پیدائش ہو چکی تھی جی, ہو چکی تھی. ہاں صحیح کہا آپ نے کہ حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں اندر رہو. تو انہیں زوج کیوں کہا جا رہا ہے؟ اچھا اگر حوا سے کہا جاتا کہ یا حوا اسکنی انتی و زوجک تو ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام زوج ہے. تو زوج کے معنی جو ہم سمجھتے وہ نہیں ہے. زوج کے معنی جوڑا. اور اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ ثمانیہ, کیا ثمانیہ, وہ جانور جو ہیں انعام 8 ہیں, بقر والبیل, بیل یہ 2 جوڑے. تو مرد بھی جوڑا ہے بیوی بھی جوڑا ہے تو 2 ہوئے. ہم کیا کہتے ہیں مرد بیوی مل کے 1 جوڑا, غلط. ہاں بکرا بکری 1 جوڑا نہیں, غلط. بکرا اور بکری دونوں مل کے 2 جوڑے ہوئے. تو یہ زوج کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ جوڑے کے لیے, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. مگر ابھی سنیے گا, اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے. اب دیکھیے آگے, فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. جی وسوسہ ڈال دیا. وسوسہ ڈالنے میں تو بہت ماہر ہے, تو آپ جانتے ہیں وسوسہ, انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے مگر اس کا طریقہ کار اور ہے, لیکن ہم اس سمجھتے ہیں تاکہ وہاں تک پہنچے ہم. لہما دونوں کو, آدم اور حوا, شیطان نے کیوں وسوسہ ڈالا؟ لیبدی,
تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کی یا ان دونوں کے لیے ما وریہ چھپایا گیا ہے ان دونوں سے ان کی سوآت شرمگاہیں، کیونکہ شرمگاہ ایک ایسی چیز ہے حالانکہ وہ ذریعہ ہے نسل کا مگر وہ اسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسے پوشیدہ رکھیں کہ اس سے ایک ماحول جو ہے فضا بدگوار ہو جاتی ہے تو ظاہر کر دے. اور ان میں وسوسہ ڈالا کہ ماں نہا کما، دیکھیے سب جگہ کما ہے یعنی دو ہے نا، سمجھنے کا اچھا موقع ہے. تمہیں جو روکا ہے ربکما، تم دونوں کا رب، صحیح ہے، اس درخت سے الا ان تکونا ملکین، تاکہ تم فرشتے ہو جاؤ. ملکین ملک نہیں ہے، یا ہے کہ ہمیشہ رہنے والے. ابھی دیکھیے کما کما خیال میں رکھیے، ربکما تم دونوں ہے نا، نہاکما تم دونوں، تکونا تم دونوں، اس لیے کہ اگر یہ دانہ کھا لو گے تو فرشتوں جیسے بن جاؤ گے. اب وہاں ظاہر ہے کہ فرشتے جو اڑتے تھے آتے تھے تو ظاہر ہے کہ صاحب قدرت تھے نا، یہ اس نے بہکایا. اور کیسے بہکایا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم بھی کھا لیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. قسم آپ جانتے ہیں کون سی قسم کھائی ہوگی؟ اس وقت تو ہمارے یہ درگاہ والے نہیں تھے نا کہ جیلانی کی قسم کھائیں، یا یہاں کچھ لوگ ہیں بیٹے کی قسم کھاتے ہیں، حیات ابنی، اچھے لوگ کھاتے ہیں. اس نے کس کی قسم کھایا؟ اللہ کی قسم کھایا، وجود ہی نہیں تھا حیات ابنی، اللہ کی قسم کھایا اس نے. وہاں کون تھا؟ اب سنیے گا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اللہ کی قسم کیا ہوتی ہے. جانتے ہیں آپ؟ ہم لوگ کچھ احترام کرتے ہیں. میں نے دیکھا جھگڑا ہو گیا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے اللہ کی قسم کھایا، میں نے چھوڑ دیا. نمبر 1 کیا کہا؟ اس نے اللہ کی قسم کھایا، میں نے چھوڑ دیا. اسے کہیں گے نمبر 1. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے کہا، انہیں غصہ کیا کہا واللہ ما قلت شیء. کیا کہا؟ اس نے دیکھا کہ تیور چڑھ گئے تو ٹھکائی ہوگی. واللہ ما قلت شیء. کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کہا. کیا بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے سامنے میری سماعت کمزور ہے. بھول گئے اللہ کی قسم کھایا. میں غلط سن سکتا ہوں، میں غلط دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ کی قسم معمولی بات نہیں. خیال رکھیے گا، کوئی اللہ کی قسم کھائے نا اس کی تعظیم کیجیے، بھلے آپ کا اللہ کی قسم. تو اس نے اللہ کی قسم کھایا، معمولی بات نہیں. تو ہمارے یہاں آدم سے غلطی نہیں ہوتی تو ہم دنیا میں نہیں آتے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے جی. پہلے مطالعہ کریں قسم کیا ہے، کس کی کھایا، تو سن ساتھ میں رہیے گا. اچھا، قسم کھا لی انہوں نے، وہ درخت کے قریب گئے. اب یہ کہ وہاں تو یہ نہیں لکھا ہے کہ گیہوں کا دانہ تھا. اب یہ تفاسیر میں تو بہر خاموش رہیں، جو بھی تھا، لیکن یہ کہ کھایا انہوں نے. درخت کے قریب گئے، ہو سکتا کچھ تھا تو کھایا. اس کو میں سائلنس کر دوں جی. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. سب جگہ کما بہت آسان ہے، ایک جگہ سمجھنا ہے. تو ساتھ میں رہتے ہیں. چلیے، دلیل یعنی دھوکے میں ڈال دیا. غرور تو دھوکا ہوتا ہے نا، اتنی قسمیں کھا کر. فلما ذاقا، اب ہم پڑھ رہے ہیں ذاقا الشجر، تو دونوں نے چکھا. کیا تھا واللہ عالم. بدت لہما سوآتہما، کپڑے اتر گئے جنت کے، شرمگاہیں ایک دوسرے کی دیکھنے لگے. تفقا یخصفانی، تفقا یعنی لگے، جوڑنے، دونوں شرموں پر جنت کے پتے. یہ کنڈیشن ہوئی ان کی. وَنَادَاهُمَا، اب ساتھ میں رہیے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ہما ان دونوں کے رب نے. أَلَمْ أَنْهَكُمَا، تم دونوں کو میں نے نہیں روکا. أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، یہ کیا ہے؟ یہ
یہ تلکم الشجرۃ کیا ہے؟ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ دو درخت تو نہیں تھے. یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ تم دونوں کو روکا. تلکم الشجرۃ، کسی نے ترجمہ یہاں دھوکہ نہیں کیا. ترجمہ کیا کیا کہ الم حکما، تم دونوں کو نہیں روکا اس درخت سے. تو پھر یہ کما کا کیا مطلب؟ یہ کئی دفعے میں بیان کر چکا ہوں، قرآن شریف میں متعدد بار ہے، یہ آج آیا. ذالکما ربکما، تو کیا ترجمہ کرو؟ یہ تمہارا رب. دو نہیں کر سکتے، تو یہاں دو نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب. سب رب نہیں کر سکتے. تو یہ عربی گرامر ہے اور قرآن شریف میں بار بار آیا ہے. یہاں کیا کما کا ترجمہ نہیں ہوگا. میں نے تم دونوں کو نہیں روکا اس درخت سے. تو کما کیوں آیا؟ دونوں کی مناسبت سے. کما کیوں آیا؟ دونوں کی مناسبت سے. اگر سب ہوتے تو الم انہکما تلکم الشجرہ، ترجمہ کیا کریں گے؟ اس درخت سے. تو کم کیوں آیا؟ دونوں سبوں کی مناسبت سے. تل کی شجرہ کس کی وجہ سے؟ اس ایک خاتون کی مناسبت سے. اسے یاد رکھیں. اور میں نے لکما، دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تو واضح طور پر دشمن ہے. تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا قصہ. جی. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا کہا؟ اس آیت کو نوٹ کریں. قالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، نے ہم نے ظلم کیا، اگر تو مغفرت نہ کرے، رحم نہ کرے تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے. خسارہ آپ جانتے ہیں کیا؟ اس کا متبادل نہیں. اللہ معاف نہ کرے تو کون؟ بھائی پروفٹ میں کم ہو جائے تو نیکسٹ ٹائم آپ ہوشیاری سے بیچیں، فائدہ مل جائے گا. یہ خسارہ. اب آگے جانے سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں، آپ سمجھائیں لوگوں کو کہ کیا ہے کتاب کی تعلیم ہوتی ہے ہر مسجدوں میں. کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. مسجدوں میں کیا تعلیم ہوتی ہے ہمارے؟ اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ محمد و احمد، کہ تم نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی؟ یعنی آدم اور حوا نے اے اللہ رسول کے وسیلے سے. میں کہہ رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں باطل لوگوں کا، کہ محمد احمد کے وسیلے سے ہماری مغفرت کر دے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے معلوم؟ تو بولے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا. تو پھر یہ کیا؟ یہ کیا ہے؟ لہذا وہ تعلیم کا پیج باطل ہے، قرآن سے انحراف کی دلیل ہے، تحریف ہے قرآن شریف میں. کہنے میں کوئی حرج نہیں. اور ہمارے بڑے بڑے علماء جو اس کتاب کی تصدیق سین کرتے ہیں وہ بھی اس باطل پن میں شریک ہیں. انہیں چاہے کہ رجوع کریں، لکھ دیں. جنہوں نے اس پر دستخط کیے نا، جانتے ہیں ہمارے استاد ہیں محترم، ہم نے بخاری مسلم، میرے پاس ان کی ڈگری ہے. قاری طیب صاحب اب تو ہے نہیں، بہت مشہور ہیں. انہوں نے بھی دستخط کیے، اس لیے کہ انہوں نے پڑھائی نہیں. جیسے میں آپ کو ایک پمفلٹ دے دوں، بھائی میرا، آپ بولیں گے قاری صاحب استاد نے سین کر دیے، صحیح ہے، اچھا ہے. یہ مسئلہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو آپ وہ دنگ رہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ غلط ہے، تو پھر وہ اس کو پڑھتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں. جواب کیا آپ کے پاس؟ غلط یعنی غلط. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے بچوں کو کی اصلاح کریں، بچوں کو سنبھالیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسی جگہ پر بٹھانے سے گمراہ ہو جائیں گے. اب سنیے، یہ منظر کہاں کا ہے؟ جنت کا. اب سنیے، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اب آ رہے ہیں دنیا میں، ابھی آئے نہیں، ابھی حکم ہوا اتر جاؤ. دیکھو اهبطوا، سب تینوں جمع ہوا نا. پھر اگر آپ فہبط کو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھیج دیا گیا تو ہماری کوتاہی ہے نا. اب ہم پہنچے. تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن. کہاں اترو؟ زمین میں تمہارے لیے مستقر، قرار. اب زمین میں قرار دائمی نہیں، وہ متاع الی حین، ایک مدت تک فائدہ اٹھانا. اب تم نے پڑھا یوم الوقت المعلوم، معلوم ہے آپ کو، بتانے کی ضرورت نہیں. یوم یبعثون، پھر یہ کیا ہے؟ وقت ہین کون سا ہے؟ جس کی موت آ جائے.
یہ اس کے لیے وقت ہے. تو یاد کرنا چاہیے نا بھائی, ہر انسان کا ایک موت کا وقت اس کے لیے کیا ہے, حین, اس کی موت کا وقت لکھ دیا گیا, تو اسے فائدہ اٹھانا ہے حین تک جو وقت ہے وہ, اور یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تو وہ تو سارے مجموعی طور پر سارے فنا ہو جائیں گے, وہ ہے وقت المعلوم. جی. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون, کہا کہ اسی میں تم اب زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. مطلب ہے کہ اتار دیا, اب یہ نہیں سوچنا کہ اوپر آؤ گے, نہیں, اب کتنی معافی مانگے, اتر گئے, اب نیچے ہی رہو. کہاں تک, جس کا جو وقت مقرر ہے, اور موت بھی وہیں ہوگی, زندہ وہیں رہو گے, موت بھی وہیں ہوگی, پھر نکالے جاؤ گے. نکالے جاؤ گے تو وقت یوم یبعثون ہے نا. اور یہ بھی بتایا جائے کہ بعث کسے کہ, چونکہ بعث دو جگہ ہو رہا ہے نا, چونکہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, چونکہ ہمارا وجود زمین کے نیچے رہے گا تو سب اٹھ جائیں گے. نبیوں کا وجود پہلے سے باقی تھا تو وہ نبی آیا, اس لیے اس بات کو لے کر لوگوں کو للکارا گیا ہے کہ تم انکار کیوں کرتے ہو, نبیوں کا سلسلہ پہلے سے چلا رہا ہے, تو یہ کوئی نیا طریقہ کار نہیں ہے, اور وہی نبی تمہارے پاس آیا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے آپ کو اگر کتابیں پڑھنا ہے تو جس میں لکھا رہتا ہے نا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ ملتی ہیں, کیفیت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنازے کی نماز دیکھو ناصر الالبانی لکھی ہے, چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ان کو انعام ہے, بخشش ہے, یہ ہیں حضرت زینو ہیں, تو وہ وہی لکھتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہے. اب ہمارے یہاں وہ 3 پلو لیتے ہیں نا, ہو منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری, یاد ہوگا نا آپ کو, یاد ہے نا, یہ تو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, وہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو, یہ پسے, ہمارے یہاں پسے کہتے ہیں یا چلو کہیں, ہاں چلو پانی کے لیے کہتے ہیں, مگر یہ جو لفظ ہے نا دونوں ہتھیلیاں, تو آپ شاسن میں بھی کیا ہے, مٹی 1 پھر 2 اور 3, مگر یہ جو یاد کرواتے ہیں نا بچپن سے, وہ چیز نہیں ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس مناسبت سے آپ خالی مٹی ڈال دیں سنت ہے, لیکن آپ کی طبیعت ناساز ہے نہ ڈالیں تو بھی کوئی بات نہیں. تو یہ کئی چیزیں ہمارے یہاں ہر چیز میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لگا دیا ہے. تو بہرحال یہ اب رہا سوال کہ دنیا میں اتارا گیا, ٹھیک ہے نا, کیسے اتارا گیا, ہدایت نامہ دے کر, فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ ہدایت نامہ اس وقت بھی اترا اور تھوڑا تھوڑا اترتا گیا, تورات آئی, انجیل آئی, صحیفے آئے, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ, جیسے جیسے تقاضا تھا ویسے ویسے اتارا گیا. اس کے بعد اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی, کامل, اس کے بعد کچھ نہیں. وہ ہمارے پاس ہے نا, لیکن ہم نے اسے متروک کر دیا, سمجھتے ہی نہیں, ہم سمجھ ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں جو آیا ہے فقہ اعظم, کیا نام اس کا, فقہ, یہی رائج ہے ہر طرف, یہی چل رہا ہے, اور فضائل, بس اب کیا کہیں اس لوگوں, رجوع کرو اس طرف, رجوع کرے نا, دیکھیں اس میں کیا ہے. یقین مانیے ہمارے اپنے حلقے میں ایک ساتھ صاحب تھے, کوئی عالم نہیں تھے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بیان نہیں کر سکتے, غلط. میں آپ کو اس بات پر اختتام کرتا ہوں اس جلسے کا, نام نہیں لوں گا ان کا, اس وقت نہیں ہے, لیکن لوگ جانتے ہیں, ہمارے یہاں پڑھتے تھے, وہ تبلیغ میں جایا کرتے تھے. تو لوگ اس سے کہتے تھے یہ جمعرات کو تبلیغ میں جاتے ہیں. تو ایک دن میرے پاس آئے, بولے میں جاؤں, میں نے کہا جاؤ. اب دیکھو میں نے کیسا طریقہ اختیار کیا, میں نے کہا اگر ان کو روکتا شاید وہ نہیں روکتے, وہ ضرور جاتے, کیونکہ وہ چاشنی اور مٹھاس آ چکی تھا نا. میں نے کہا جاؤ, مگر یاد رکھو اگر کوئی بات قرآن سے ٹکرائے تو ضرور بتا دینا بس. اور حسن, اب شاگرد کس کے, آپ کے ساتھی تھے نا, وہ بیچارے گئے. اب وہ اتفاق سے وہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی تم نے وسیلہ کیسے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو بولے کہ وہ کیا
اچھا اتفاق سے اس وقت درس بھی ہوا جیسے کہ آج ہے، تو انہوں نے سب کے سامنے نہیں، بعد میں امیر صاحب کے پاس گئے اور بولے یہ دیکھو ادھر کیا لکھا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا. امیر صاحب کی بولتی بند. دعوت پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ بس اس طریقے سے دعوت پہنچی. یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم عالم ہوں. عالم کوئی بھی نہیں ہے. کون عالم ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عالم نہیں ہے. فرق ہے کہ کوئی مدرسے میں پڑھا ہے، کسی نے بخاری پڑھی ہے، کسی نے حدیث پڑھی ہے. دیکھو ہمارے پاس ڈگری ہے کس کی، میں نے نام لیا نا قاری طیب صاحب کی، ان کی شہادت ہے، مگر ان کا عقیدہ اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے. اصل علم ہونا چاہیے. تو خیال رکھیں آپ کے پاس کوئی صحیح عقیدہ ہے تو خوش اسلوبی سے لوگوں تک پہنچائیں، یقین مانیے فائدہ ہوگا. اب ان پر امیر پر کیا بیتی ہوگی، اگر اللہ نے انہیں توفیق دی اصلاح ہو جائے گی. تو آج اسی پر اختتام کرتے ہیں. آئندہ سن لیں، ابھی زمین میں اتارا گیا، ابھی کیا پہننا ہے، پھر اس چمڑی کو یاد رکھنا، ہماری چمڑی اور پرندے کی چمڑی، تو وہ سمجھ میں آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں اور جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. جی کچھ ہے؟ جی ہمارے ایک ساتھی معین صاحب، معین جانتے ہیں نا سب، تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو آپ دعا کریں اس لیے کہ کس کے آمین میں کیا تاثیر ہے. اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا وابدلہا دارا خیرا من دارہا واہلا خیرا من اہلہا وزوجا خیرا من اہلہا وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اور اس کے معنی میں بتا چکا ہوں ایک دفعہ. چلیے کہیے، کچھ کہہ رہے ہیں؟ حنیف بھائی کون ہے؟ مناف میں. ہاں بولیے کیا ہوا؟ ہاں چلو ہم تو کچھ نہیں سمجھ سکتے، مگر پھر بھی ایک سوال تھا. جی جیسے ملک الموت جو ہے، ملک الموت کہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام تک جو ہے نا وہاں تک پتا ہو گیا، اس کے بعد اور کون بچے ہوئے تھے اس کے بعد؟ جبریل. ہاں اس کے بعد اور کون بچے ہوئے؟ انتوانا. وہ اچھا ملک الموت. جی ملک الموت جو عام جو ملک الموت جو آتی ہے، ہاں ایک انسان کے پاس آتی ہے، پھر دوسرا کہاں پر، یہ الگ الگ رہتی ہے یا ایک ہی ہے ملک؟ نہیں، ایک گروپ. اصل میں یہ ہیڈ ہیں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا ملک الموت، میں سمجھوں گا کہ غلط نہیں ہے، یعنی موت کے بادشاہ اگر آپ نے کہہ دیا، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ والملک الموت الذی وکل بکم، موت کا فرشتہ. مگر وہ ہے کیا؟ ملک الموت، موت کا بادشاہ ہے وہ. مگر آپ کہیں گے ملک الموت تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے نا. دیکھو ہمیشہ جو اس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، تو وہ ایک ہی ہیں، مگر ان کے انڈر میں آپ کہیں گے نا کہ کئی فرشتے ہیں. تو پرندوں کی روح قبض کرنے کے لیے وہ خود نہیں جاتے، ان کو حوالے کرتے ہیں، بھائی آپ نکالیں. کافروں کے لیے تو کچھ قرآن شریف میں ہے نا، وہ ٹولی کو کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا سوال ہمارا؟ اور مومنین کے لیے وہ فرشتے، تو فرشتوں کی خاصیت ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ جبریل امین کی بھی روح قبض کرنا، تو وہ بھی تو پوچھیں گے نا. اس لیے اب دیکھیں ایک سوچنے کی بات ہے کہ من بقیہ تو فرشتوں کی روح قبض کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے جبریل امین کی نہیں کی. تو ایک شخصیت ہوتی ہے جبریل امین کی، تو بولے بقیہ انت و جبریل. اچھا اپنا نہیں بتا رہے ہیں ابھی کیا، کیونکہ وہ تو قبض کرنے کے لیے ہے نا. دیکھیں آپ اس میں اب کیا ہے، اس میں ہر چیز کو سمجھاؤں تو 1 گھنٹے میں درس نہیں ہوگا. تو اس پر آپ غور کریں تو کہتے ہیں کہ لے لو. آپ پوچھ رہے ہیں من بقیہ انت وانا مت، آگے سمجھ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کو یاد کریں. اب اگر آپ کو کسی نے کہا کہ بھائی درس دو، تو آپ یہ آیت اٹھائیں اور یہ جو میں نے کہا اس کو پڑھیں، درس ہو گیا. درس دینا اتنا آسان ہے، جڑنا چاہیے قرآن سے. سمجھے؟ یہ جو وسوسہ جو جی جبرائیل امین کی بھی روح نکل جائے گی
फिर कोई नहीं बचेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, ऐसा कैसा? कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल। अब जैसे आप हजरत जिब्रील को समझ रहे हैं ना, वैसे हम भी समझ रहे हैं, फरिश्ते भी समझ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐब नहीं है। यानी फरिश्ते भी जब हुक्म हुआ कि कौन बचा, तो बकी अंत वल मलाइका, कि अल्लाह तेरी ज़ात और सारे फरिश्ते, तो बोले फरिश्तों की रूह कब्ज़ करो, मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई जिब्रील अमीन की रूह कब्ज़ करने की। क्यों? उनका एक दर्जा। तो फिर हुक्म होता है कि मन बकिया, कौन बचे, तो तू और जिब्रील अमीन कब्ज़ करो। तो क्यों कुल्लु मन, तो फिर कुल्लु मन अलैहा फान सादिक कैसे आएगा भाई? कुरान शरीफ की आयत का है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहुका, तो ये सादिक कैसे आएगा? तो जिब्रील अमीन की रूह क्यों कब्ज़ नहीं होगी? सबों की होगी, सब मखलूक हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है कि जिब्रील अमीन जैसी ज़ात की भी रूह कब्ज़ होगी, तो फिर ये हमारे जिलानी और कादरी और चिश्ती और सरवर्दी क्या है? हिदायत नहीं, तौफीक नहीं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, वाज़ेह हुआ ना? तो आज का सबक खाली किस्सा नहीं था जी, को बोले चलो सरसरी तौर पर समझेंगे, ऐसा नहीं कभी समझना। चलिए, आइंदा मिलते हैं इंशाल्लाह जी। आप क्या? हाँ, ये वसवसा जो है ना, वसवसा डाला। अब उसके बारे में एक मैं कह रहा हूँ, वसवसा डाला वहाँ दूसरी जगह आता है, वो कसम हुआ, उन्होंने कसम खाई। इधर भी है कसम जो खाई, हाँ, वो भी वसवसे के जरिए खाई। हाँ, ये सही है, कसम जो खाई ये भी वसवसे के जरिए खाई। हाँ, क्योंकि जब वो वसवसा डाला तो वहाँ वो फैल वो शफी तौर पर मौजूद नहीं था। जी जी, है ना जी, वो है। जी जी, वसवसा है। हाँ, कसम जो खाई गई कि मैं तुम्हारा नसीहत करने वाला हूँ, तो वसवसे से सब कुछ करता है ना, सब कुछ करता है ना। लेकिन ये एक तफसीर है जो आप कह रहे हैं, आवाम समझ में नहीं आएगी आवाम के। वो तो जा सकता था ना अंदर, कसम खाई तो कसम खाई, हाँ, ये सामने आए, लेकिन ये एक तफसीर है, मगर आवाम के समझ में नहीं आएगी ये बात, इसलिए उसने कसम खाई बस खलास। और वो अंदर जा सकता था, रहना मना था उसका, क्या था मना? रहना, लेकिन वो भी तफसीर है। चलिए, अगर वो वसवसे में अगर नहीं आते, हाँ, नहीं, ये तो तकदीर की बात हुई ना, तो ये तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए रखा था, तो इम्तिहान में ये हिसाब हुआ और फिर दुनिया में भेज दे गया, हो सकता है। हाँ, लेकिन इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा है। हाँ जी, कुछ है? अपनी जो जमीन है, हाँ, अपनी जो दुनिया है, इसके अलावा और कोई जगह दुनिया है ही नहीं। ये सारा अल्लाह ताला ने बनाया उसमें। वल अर्द सबीन 70 का, वल अर्द क्या 7 है ना, 7 जमीनें 7 आसमान। ऐसा क्यों जी? मगर उसमें